اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 84 ہے، اور یہ 86 تک جو ہے ایک ہی مضمون ہے۔ اس میں بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، یعنی لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارہم او من دیارکم، یعنی آپ لوگ جو ہے اپنے لوگوں کو گھروں سے بے دخل نہیں کریں گے، یعنی کسی کی زمین پر زبردستی قبضہ نہیں کریں گے، یا کسی کے خلاف ناجائز طور پر آپریشن نہیں کریں گے کہ لوگ گئے اور پورا علاقہ خالی کر دیا، پورے گاؤں پر قبضہ کر دیا، ان کو جو ہے غلام بنا لیا۔ تو اللہ نے قرآن میں اس سے منع کیا ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنا اور یا ان کو ان کے گھروں سے نکالنا، ان کو مارنا، اور اسی طرح ان کو غلام بنانا، ان کو قیدی بنانا، اور ان کے اوپر زیادتی کرنا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، یعنی ان کے اوپر آپ نے ایک تسلط قائم کرنا ہے، وہ بھی گناہ کے طریقے سے، شرعی طریقے سے نہیں، گناہ کے طریقے سے، یعنی وہ بھی آپ کا بھائی ہے، مسلمان ہے، اور آپ اس کے خلاف کسی بھی یعنی قومیت کے بنیاد پر، مذہب کے بنیاد پر، یا کسی فرقے کی بنیاد پر، یا کسی اسلامی فرقے کی بنیاد پر آپ ان کے خلاف جو ہے ایک شورش برپا کر دو اور ان کے اوپر جو ہے قبضہ کر لو، ان کے زمینوں پر، یا ان کو مار دو، تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یعنی ان کو نکالنا یا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا برتاؤ کرنا یہ حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم پھر کچھ کتاب کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو، اللہ کے کچھ احکامات کو مان لیتے ہو جو تمہاری مرضی کی ہو، اور جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو اسے نہیں مانتے ہو، تو اس عمل کا جزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جزا؟ دنیا کے اندر اس کے لیے بے عزتی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں یہ عذاب کے طرف پلٹائے جائیں گے، یعنی آپ نے ظلم کیا اپنے لوگوں کے خلاف، اپنے ہم مذہب یا کسی بھی حوالے سے آپ نے زیادتی کی، اور اس کے اوپر آپ نے اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے، چاہے وہ سرکار ہے، کسی جگہ پہ جو ہے وہ جا کر لوگوں کے خلاف کوئی آپریشن کر لیتا ہے ناجائز طور پر، جیسے کہ یہ ہمارے سرکاری عمل ہے۔ ایک تو کہیں پہ اگر کسی نے قبضہ کیا ہے، روڈ پر قبضہ کیا ہے، کسی جگہ پہ کسی اور کا جگہ ہے، تو اس کے خلاف ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس کی اپنی جگہ ہے اور آپ جا کے اس کے اوپر بلا جواز کسی، جیسے یہ کرونا کے نام سے یا کسی اور نام سے ادارہ جا کے اس کو پکڑ لیتے اور ان سے جو ہے نا پیسے لے لیتا ہے، یا ان کو پابندی سلاسل کر کے تکلیف دے دیتا ہے اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت میں بھی اس کو عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ظلم کی ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے تو ایسا بالکل ہی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ان کے عمل سے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے عمل سے غافل ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جن لوگوں نے یہ عمل کیا انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یعنی آپ نے کسی کے گھر پہ قبضہ کیا، کسی کو پریشان کیا،
اپنی دنیاوی دبدبہ قائم کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَا يُحَقَّقُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کے لیے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کے اوپر عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب کے اندر کوئی شپارس آ جائے گی، دنیا کا دبدبہ آ جائے گا، تو اللہ فرماتے نہیں، اور ان کے لیے کوئی تخفیف نہیں ہوگی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کوئی مدد کرنے والا ان کے لیے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا جب میں کسی کو پکڑ لوں تو اس کے لیے کوئی بھی امداد کرنے والا نہیں ملے گا۔ جیسے ابھی دنیا کے اندر تو آپ پولیس پکڑ لے تو کوئی کونسلر ناظم چھڑا لے گا، جج پکڑ لے تو وکیل چھڑا لے گا، حکومت پکڑ لے تو جج یہ سمجھے گا سیاسی مسئلہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پکڑ لیتا ہوں میری پکڑ ایسی ہے، اور پھر قیامت میں مالک یوم الدین، بادشاہ ہے دونوں جہانوں کا۔ مالک کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس کھلی اختیار ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ کچھ بھی کر لے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کو پکڑ لیتا ہوں تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف بھی کسی بھی بنیاد پر اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے، اپنے چاہے وہ قانونی ہو یا غیر قانونی ہو، اگر آپ نے صرف اس نیت پر کسی کا ہاتھ کاٹنا ہے کہ لوگوں کے اندر خوف آ جائے تو آپ غلط کر رہے ہو۔ اگر آپ نے اس نیت سے کاٹنا ہے کہ یہ اسلامی اور شریعتی احکام ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو ڈنڈے اس لیے مارنا ہے کہ میرا دبدبہ قائم رہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اس علاقے میں افسر آیا ہوا ہوں، تو یہ اسی آیات کے ضد میں آئے گا۔ اور اللہ جل شانہ تعالیٰ فرما دے گا آپ کی دبدبہ قائم کرنے کے لیے دنیا نہیں بنی ہے، آپ نے جو رول ریگولیشن ہے اس پہ چلنا ہے، جو قرآن اور حدیث ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، جو اچھی اخلاق ہے جس کا پہلے ذکر ہوا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ جل شانہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، اور ہماری زندگی میں آ جائے اور باقی دوستوں کی زندگی میں بھی آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔